بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراگراف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ صداقت کے معنی ہے سچائی، سچ بولنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے، وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی اور امانت داری کا ایسا ثبوت دیا کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی الصداقت یعنی سچا انسان رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن اور پکے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصداقت کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پہاڑ کی بشت سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے تو میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس طرح سب لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ توحید کی دعوت دیتے وقت ابو جہل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ البتہ جو پیغام توحید کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ مکہ کے دیگر مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بات کریں تو جھوٹ بولیں۔ پیارے بچوں، سچائی کی عادت انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو سچا ہوگا وہ ہر برائی سے بچنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اس سبق سے یہ معلومات ملتی ہے کہ سچ بولنے کی عادت آدمی کو بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص بولتا ہے وہ ضرور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول حسن پر عمل کر کے ہمیشہ صداقت کا مظاہرہ کریں اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور معاشرے میں بھی عزت ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز تمہارے پاس تمہاری حفاظت میں چھوڑ جائے تو اس کی پوری حفاظت کی جائے۔ جب وہ شخص اس چیز کی واپسی کا مطالبہ کرے تو اصلی حالت میں اسے واپس کی جائے۔ صداقت کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت کی صفت میں بھی بے مثال تھے۔ مشرکین مکہ اس کے باوجود کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ کے مخالف تھے، تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المین کے لقب سے پکارتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں چھوڑ جاتے۔ جس رات کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان کو گھیرے میں لے ہوئے تھے، اس رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رکھی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی امانتیں دیں اور فرمایا کہ تم رات کو میرے جانے کے بعد میرے بستر پر سونا، صبح لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح مکہ والوں کا ان کی امانتیں واپس مل گئیں۔
امانت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت قرار دیا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور قراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ المومن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہاں تک کہ فرمایا جس شخص میں امانت نہیں ہے وہ ایماندار نہیں۔ پیارے بچوں، صداقت و امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات میں سے دو صفتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ان دو صفات موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی قدر اور عزت کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور خیانت گفتگو اور کاروبار میں عام ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صداقت اور امانت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول حسن میں سے ان پر عمل کریں تاکہ ہم معاشرے میں عزت اور سکون کی زندگی گزار سکیں اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ حسن معاملات کا مطلب ہے لین دین، کاروبار اور تمام معاملات میں اچھا اور بہتر طریقہ اختیار کرنا اور دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا۔ خرید و فروخت، لین دین اور تمام ہی معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کردار نہایت اعلیٰ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کھجوریں ایک شخص سے قرض کے طور پر لیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص کھجوروں کی واپسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو کھجوروں کے واپس کرنے کا حکم دیا۔ انصاری نے جو کھجوریں واپس کیں وہ قرض میں دی ہوئی کھجوروں کی طرح عمدہ نہ تھیں۔ اس شخص نے کھجوروں کے لینے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے اس شخص سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جانے والی کھجوروں کے لینے سے انکار کر رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی انصاف نہیں کریں گے تو اور کون انصاف کرے گا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل حسن معاملات کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اصول حسن میں سے حسن معاملات کا ایک واقعہ پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لین دین، کاروبار اور دیگر معاملات میں کتنا اعلیٰ اور معیاری، محبت اور شفقت والا کردار تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول حسن پر عمل کریں، با کردار اور اچھے بننے کی کوشش کریں۔